سورہ توبہ ہے اور اس کی یہ آخری آیتوں میں سے ہے۔ اس میں دیکھیے، اس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کو ذرا دماغ میں جمع کرنے کی اور جگہ دینے کی کوشش کیجئے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مقام ذکر کیے اور آخری 2 مقام کیا تھے؟ رؤوف اور رحیم۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے رؤوف بھی اور رحیم بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں رحیم اللہ کا نام ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک لفظ، ایک ہی صفت ہے، ایک ہی کمال ہے، وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے اور حضور پر بھی بولا جا رہا ہے، لیکن شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ لفظ، ایک ہی لفظ 2 ذاتوں پر بولنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنوں میں اتحاد نہ ہو۔ یعنی اللہ رحیم جس معنی میں ہے اس معنی میں حضور نہیں، اور جس معنی میں حضور ہے اس معنی میں اللہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کا اپنی خلق کے ساتھ شفقت اور مہربانی یہ بذات خود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنی امت کے ساتھ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو جہاں عطا کی بات آ گئی، جہاں دینے کی بات آ گئی، شرک ختم ہو گیا۔ اس لیے مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے، تو یہ لفظ دینے کا ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کا دینا خود سے ہے اور حضور کا دینا اللہ سے لے کر دینا ہے، اللہ نے ان کو۔ تو جہاں عطا کی بات آ گئی شرک ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جذباتی ہو کر اس میں شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یا رسول اللہ مدد کہا، پھر آپ نے یا اللہ مدد بھی کہا، تو اللہ کو بھی آپ نے مدد والا کہہ دیا، رسول کو بھی مدد والا کہہ دیا، تو یہ ایک لفظ 2 جگہ پر بولے گئے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ بندوں کے لیے نہیں بولا جاتا۔ تو میں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی مولانا فلاں۔ تو میں نے کہا مولانا تو دراصل اللہ کا نام، جب ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے ناموں کو ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھے ان ناموں سے پکارو، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت، ٹھیک، مولانا آ گیا، انت مولانا۔ تو انت مولانا جو آپ کہہ رہے ہیں، انت بمانا تم، آپ، انت مولانا، تو یہ مسجد کے امام صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ مولانا ہیں؟ کسی داڑھی والے کو کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ مولانا ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں، واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، انت مولانا، تو ہمارا مددگار، تو ہمارا مولانا ہے۔ اب آپ دیکھیں لفظ مولانا قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا، لیکن ہر داڑھی والے کو آپ مولانا کہتے ہیں۔ لیکن جس معنی میں آپ علماء کو مولانا کہتے ہیں اس معنی میں اللہ کو نہیں کہتے۔ تو بس، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ قاعدہ تو یہاں ٹوٹ گیا نا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے وہ بندوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا، تو یہ تو اللہ نے خود بول دیا۔ یعنی اللہ نے لفظ مولانا اپنے لیے ذکر کیا، اور ساری دنیا جو ہے کہ ہر علماء کے لیے ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے رحیم اپنے لیے بھی ذکر کیا، مصطفیٰ کریم کے لیے بھی ذکر کیا، تو کم سے کم یہ قاعدہ غلط تو ثابت ہو گیا، آپ کا یہ الزام امت پر غلط تو ثابت ہو گیا، جس کی بنیاد پر آپ نے پوری امت کو بنیاد بنا کر ہر مسلمان کو مشرک مشرک اور کافر کافر کہنے کی یہ غلیظ عادت لوگوں کی زبان میں ڈال دی تھی۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر رسول اللہ کو مدد والا کہنا اور اللہ کو مدد والا کہنا، اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ لفظ مدد جب اللہ کے لیے استعمال ہو گئی تو اب رسول کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا جب لفظ مولانا اللہ کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر عالم کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ جب لفظ رحیم، سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کی پھر ڈیٹیل میں تھوڑا سا، جب لفظ رحیم اللہ کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر رسول اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوا؟ تو وہ بھی جواب دیں گے کہ دیکھیں لفظ تو دونوں استعمال ہو گئے لیکن معنی دونوں کے ایک نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مدد کا لفظ رسول اللہ کے لیے کہا گیا، اللہ کے لیے کہا گیا، تو لفظ تو ایک ہی بولا جا رہا ہے، اس کا تلفظ ایک ہی ہے، لفظ مدد ہی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے بولا گیا تو کسی خاص معنی میں بولا گیا، اور رسول اللہ کے لیے جب بولا گیا تو کسی خاص معنی میں بولا گیا۔ اس کی ایک مثال توجہ سے ذرا آپ مزید غور فرمائیے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا مولا ہے، مددگار ہے، اور جبرائیل آپ کے مددگار ہیں، اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آپ کے مددگار ہیں۔ اب اس آیت کو سبحان اللہ کہتے کریں، لیکن اس آیت کو بھی آپ ذرا تھوڑا توجہ کر کے ذہن میں رکھیں اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کے جملے کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مضمون کی طرف بھی آپ ذرا توجہ کریں۔ میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَآلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اس آیت میں آپ دیکھیں لفظ مولا ایک ہی دفعہ ہے، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ ایک، مَوْلَاهُ ایک دفعہ ہے، جبریل وصالح المؤمنین، لفظ مولا ایک دفعہ آیا ہے اور بولا 3 ذاتوں پر گیا ہے، ہوا ایک ذات، جبرائیل ایک ذات، صالح المؤمنین ایک ذات، تو 3 ذاتوں پر کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک لفظ مولا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہوا پہلی ذات کون؟ اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم آپ کے مولا۔
جبریل آپ کے مولا، صحابہ آپ کے مولا. تو اب آپ دیکھیں یہ ایک ہی لفظ اللہ پر بھی بولا گیا قرآن میں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جبرائیل پر بھی وہی لفظ مولا بولا جا رہا ہے، یعنی لفظ الگ مولا نہیں آیا، بلکہ اسی مولا کے ضمن میں ہی بات ہو رہی ہے. اللہ نے ایک ہی لفظ مولا ذکر، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ دیکھیں لفظ مولا ایک ہی دفعہ آیا، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ ایک، مولا ہو ایک دفعہ ہے، جبریل و صالح المومنین. تو لفظ مولا ایک دفعہ آیا ہے اور بولا تین ذاتوں پر گیا ہے. ہوا ایک ذات، جبرائیل ایک ذات، صالح المومنین ایک ذات. تو تین ذاتوں پر کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک لفظ مولا بیان کیا جا رہا ہے. اب ہوا پہلی ذات کون؟ اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے مصطفیٰ ہم آپ کے مولا، جبریل آپ کے مولا، صحابہ آپ کے مولا. تو اب آپ دیکھیں یہ ایک ہی لفظ اللہ پر بھی بولا گیا قرآن میں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جبرائیل پر بھی وہی لفظ مولا بولا جا رہا ہے، یعنی لفظ الگ مولا نہیں آیا، بلکہ اسی مولا کے ضمن میں ہی بات ہو رہی ہے. اللہ نے ایک ہی لفظ مولا ذکر، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. جبریل کا نام الگ ذکر کیا، صحابہ کا نام الگ ذکر کیا، اپنے لیے ضمیر الگ ذکر کی، لیکن لفظ مولا ایک ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک لفظ مولا ہے، بیک کو اللہ پر بھی بولا گیا، جبرائیل پر بھی بولا گیا، صحابہ پر بولا گیا. تو اگر ایک لفظ متعدد ذاتوں پر بولنے سے شرک ہوتا، یہ تو خود قرآن ہے. معنی بھی اس کا یہی ہوا کہ اللہ آپ کا مددگار، مولا کا معنی مددگار، اللہ آپ کا مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، اور یہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین یہ آپ کے مددگار. سوال یہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں آپ کہتے تھے کہ آپ نے رسول کے ساتھ مدد کا لفظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا قرآن نے تو جبریل کے ساتھ بھی لکھ دیا، قرآن نے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی لکھ دیا، قرآن نے تو حضرت عمر کے ساتھ بھی لکھ دیا. اگر ہم نے مسجد میں یا رسول اللہ مدد لکھ دیا تو آپ کو شک یہ آئے کہ مدد کا لفظ آپ نے رسول کے ساتھ کیوں لکھا جبکہ آپ اللہ کے ساتھ لکھ چکے ہیں؟ تو میں نے کہا جب اللہ نے خود کے لیے مولا بولا تو پھر جبریل کے لیے بھی بول دیا. تو شریعت ہم آپ کے نخرے میں نہیں سمجھیں گے، جس طرح اللہ نے سمجھایا ایسے سمجھیں گے، اور اس کی گہرائی پہ آپ کے غصے سے ہم بات نہیں سمجھیں گے. قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، ہم اس سے سمجھیں گے. تو قرآن نے اس موضوع کو واضح کر دیا، لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، اور صحابہ آپ کے مددگار. سوال یہ پیدا ہوتا آپ کے ذہنوں میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب جو اللہ ہی مدد کرتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جناب جو اللہ ہی مدد کر رہا ہے تو پھر رسول کے لیے مدد کا لفظ کیوں بولتے ہیں آپ؟ غوث اعظم کے لیے، دیگر اولیاء کے لیے لفظ مدد کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، الحمدللہ یہی عقیدہ کہ مدد اللہ ہی کر رہا ہے، تو کہیں مدد اللہ. بچوں ذرا توجہ سے سنو، یہ آپ کو اسکولوں میں کالجوں میں باقاعدہ طور پر مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور میں کوئی تنقید کی نظر سے نہیں، اس کا صحیح پہلو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اور آپ بالکل سمجھدار بچے ہیں، بالکل اس کو واضح طور پر آپ سمجھیں. یہ کہتے ہیں کہ جب مدد اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر رسول کے آگے مدد لکھنے کی ضرورت؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ رسول اللہ کے ذریعے مدد کرتے ہیں، کہاں تو پھر مدد اللہ ہی کے لیے رہنے دینا، رسول کے لیے لکھتے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں قرآن سے کہ جب رسول کی مدد اللہ ہی نے کرنی ہے تو پھر جبریل کا نام کیوں لیتا ہے؟ پھر ابو بکر عمر کا نام کیوں لیتا ہے؟ کہنے کہ ہاں یہ مسئلہ تو حل کرو. تو میں نے کہا یہ مسئلہ 5 منٹ سے بھی کم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہنے کہ جی میں نے کہا جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ جب تو مولا ہے تو پھر جبرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جب تو مولا ہے وہ جبریل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صالح المومنین کہنے کی، ابو بکر عمر کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تو ہی مددگار تھا تو پھر ابو بکر صدیق کو مددگار کیوں بنایا نبی پاک کا؟ جب تو ہی نبی پاک کا مددگار تھا تو جبریل کو کیوں بنایا؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ مددگار ہم ہیں لیکن ظاہر تو جبریل سے کریں گے. مدد تو ہماری ہوگی نا، ظاہر عمر کی تلوار سے ہوگی. مدد تو ہماری ہوگی لیکن ظاہر ابو بکر کی سنگت اور مائیت سے ہوگی. مدد ہماری ہوگی لیکن علی المرتضیٰ کی استقامت سے ظاہر ہوگی. مدد ہماری ہوگی عثمان کے خزانے اور مال سے ظاہر ہوگی. یعنی ہے ہمارا لیکن ظاہر یہاں سے ہو رہا ہے. دیکھیں PMT وہاں پر لگی ہوئی اور بلب یہاں لگا، یہاں آپ نے بٹن آن کیا بلب آن ہو گیا. ایک آسان سی مثال ہے، لیکن اصل یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ اس کی نہیں ہے، یہ پیچھے سے آ رہی ہے، لیکن ظاہر یہاں پر ہو رہی ہے یہ پیچھے سے رشتہ. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک سمجھانے کے میں نے ایسی بات کی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ ہے مدد اللہ کی لیکن ظاہر کس سے ہوتی ہے؟ فرشتوں سے ہوتی ہے، رسول سے ہوتی ہے، نبیوں سے ہوتی ہے. یہ مقام ظہور ہے، یہ مرجائے ظہور ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اپنی شان کو ظاہر کرتا ہے. لوگ کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پیاس کون بجھاتا ہے؟ کہنے کہ اللہ. تو میں نے کہا جی پانی کیوں پیتے ہو؟ کہنے کہ جی ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے.
میں نے کہا افطاری میں شربت پانی نہیں پینا؟ جب پیاس اللہ بجھا رہا ہے تو پانی کو درمیان میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ تو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں پیاس تو اللہ بجھا رہا ہے لیکن وہ شان اللہ پانی سے ظاہر کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بات آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ دے اللہ ہی رہا ہے لیکن شان وہ ظاہر ان اسبابوں سے کرتا ہے. تو جب پانی سبب بن سکتا ہے تو رسول اللہ سے آپ کیوں بغض رکھتے ہیں؟